ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد والے محمد. اچھے میرے بابا جب خلد سے پہنچو تو سکینہ کو بلانا. اچھے میرے بابا، ارے بابا میرے پیارے میرے عاشق میرے شیداں، اس وقت پھوپھی سے ہر بتلائیے کیوں مانگا ہے ملبوس پرانا. اچھے میرے بابا جب خلد میں پہنچو تو سکینہ کو بلانا. اچھے میرے بابا، ارے میں جان گئی جاتے ہو سر اپنا کٹانے، دریا کے کنارے پانی کا تو لانے کا فقط ہے یہ بہانہ. اچھے میرے بابا، اور درکانوں سے چھینے گا تو فریاد کروں گی میں شمر لئیں کی بیٹی کو ستم گر کے تماچوں سے بچانا. اچھے میرے بابا جب خلد میں پہنچو تو سکینہ کو بلانا. اچھے میرے بابا. درود بھیج دیں محمد والے. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید علی عباس رضوی ابن مرتضیٰ حسین سے. اللہم صلی اللہ جس دم سنی امام نے صدائے غر، جس دم سنی امام نے صدائے غر، سینے پہ ہاتھ مار کے چلائے ہائے، رو کر کہا رفیقوں سے دیکھی وفائے غر، فرش عزا کرم نے بچھائی برائے غر، فرش عزا کرم نے بچھائی برائے غر، کھینچی جو شیخ نے دل بے قرار
ارے نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، دوڑے ادھر سے رن کی طرف سید آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم آواز دی نبی نے کہ حر کو لیے ہے خام، جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا تھا، جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا تھا، سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے، مہماں سے اپنی دوڑ کے حضرات لپٹ گئے، ارے مہماں سے اپنی دوڑ کے حضرات لپٹ گئے، اور زانو پہ رکھ لیا سر حر اور یہ کہا بھائی حسین آیا گیا ہوش میں ذرا، آنکھیں قدم پہ مل کے یہ بولا وہ باوفا، مولا ہزار جان سے میں آپ پہ فدا، مولا ہزار جان سے میں آپ پہ فدا، جن کے لیے زمیں پہ ملک سر جھکاتے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، یہ سن کے غیر ہو گیا اس دم جری کا زانوِ شاہدی پہ کیا حر نے انتقال، خیمے کے در پہ لاش کو لایا علی کا لا، سب بیبیوں نے کھول دیے اپنے سر کے بال، سب بیبیوں نے کھول دیے اپنے سر کے بال، زینب یوں روئی شیکے فرائی کے واسطے، جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے، زینب یوں روئی شیکے فرائی کے واسطے، جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے، جس دم سنی ماں نے صلوات اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ میں التماس کروں گا بابر بھائی سے اسلام کی تشریف لیں، بار محمد وآل محمد صلوات۔ ایک بار پھر درود پڑھ دیجیے۔ کہو نہ
ذکر شاہ خدا کیا ہے، کہو نہ حاجتیں ذکر شاہ خدا کیا ہے، حسین ہی نے تو ثابت کیا خدا کیا ہے۔ درود پڑھ دیجیے۔ کہو نہ حاجتیں ذکر شاہ خدا کیا ہے، حسین ہی نے تو ثابت کیا خدا کیا ہے۔ غم حسین دلوں کا نفاق دھوتا ہے، غم حسین دلوں کا نفاق دھوتا ہے، بس اب نہ پوچھو کہ رونے کا فائدہ کیا ہے۔ حسین ہی نے تو ثابت کیا خدا کیا ہے۔ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ رضائے حق کی ہر ایک راہ میں ہے نقش حسین، رضائے حق کی ہر ایک راہ میں ہے نقش حسین، میں کربلا سے نہ جاؤں تو راستہ کیا ہے۔ حسین ہی نے تو ثابت کیا خدا کیا ہے، پلٹنا آتے جو دریا سے تشنہ لب عباس، پلٹنا آتے جو دریا سے تشنہ لب عباس، تو کون جانتا اس دہر میں وفا کیا ہے۔ درود پڑھ دیجیے۔ پلٹنا آتے جو دریا سے تشنہ لب عباس، تو کون جان
اس دہر میں وفا کیا ہے. درود پڑھیے. بقائے دین کی ضمانت ہے فاطمہ کا پسر. بقائے دین کی ضمانت ہے فاطمہ کا پسر. نہیں حسین تو اسلام میں دھرا کیا ہے. بقائے دین کی ضمانت ہے فاطمہ کا پسر. نہیں حسین تو اسلام میں دھرا کیا ہے. درود محمد و آل محمد. شعر دیکھیے. یہ کربلا کے شہیدوں نے حل کیا ورنہ. یہ کربلا کے شہیدوں نے حل کیا ورنہ. کسے خبر تھی فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. نہ کر یہ کربلا کے شہیدوں نے حل کیا ورنہ. کسے خبر تھی فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. کہو نہ حاجتے ذکر شاہ خدا کیا ہے. حسین ہی نے تو ثابت کیا خدا کیا ہے. درود محمد علیہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. نسیم بھائی سے تماس کرنا سلام کے لیے تشریف لیں. بار دیگر صلوات. ہاں نہیں بہت ٹھیک بہت. میں نے کہا کہ مولانا نظر آئیں تو سلام مستند ہو جائے گا. ایک دفعہ درود بھیجے سب.
جس نے کبھی سبیل کا پانی پیا نہ ہو، جس نے کبھی سبیل کا پانی پیا نہ ہو، فرش عزا پہ آ کے کبھی بیٹھتا نہ ہو، اور ہرگز وہ بندگی کا نہیں پائے گا صلہ، آنکھوں میں جس کے اشک ہو اشک عزا نہ ہو۔ ایک سلام ہے جس کا مصرع طرح تھا کہ مچل رہی ہے غموں کی فرات سینے میں، یہیں کے لیے ادارِ جعفریہ کے لیے یہیں کا مصرع طرح تھا شب بیداری کا، تو اس میں کچھ شعر ہو گئے تو میں اچھا تھا۔ کچھ لوگوں نے سن لیے ہیں، محسن کے یہاں مجلس ہوئی تھی اس میں، باقی حضرات نے نہیں سنی۔ تو اس کا مصرع ہے مچل رہی ہے غموں کی فرات سینے میں، اچھا سا کہ ہمارے رہتی ہے وجہ نجات سینے میں، ہمارے رہتی ہے وجہ نجات سینے میں، اور حسینیوں کا ہے رمز حیات سینے میں، حسینیوں کا ہے رمز حیات سینے میں، اور شعور بندگی شاہ کربلا کی قسم، شعور بندگی شاہ کربلا کی قسم، اور سمٹ کے آ گئی ہے کائنات سینے میں۔ شعور بندگی شاہ کربلا کی قسم، شعور بندگی شاہ کربلا کی قسم، سمٹ کے آ گئی ہے کائنات سینے میں، اور بچھا ہے فرش عزا مومنوں چلے آؤ، بچھا ہے فرش عزا مومنوں چلے آؤ، اور نکالو اس کو جو ہے حب ذات سینے میں، بچھا ہے فرش عزا مومنوں چلے آؤ، نکالو اس کو جو ہے حب ذات سینے میں، اور غم حسین عبادت ہے ہم رہے مصروف، غم حسین عبادت ہے ہم رہے مصروف، اور بسی ہے اپنے یہی دینیات سینے میں، غم حسین عبادت ہے ہم رہے مصروف، بسی ہے اپنے یہی دینیات سینے میں۔ اور ایک شعر ہو گیا کہ زباں پہ رہتا ہے جو تذکرہ علی کا صدا، زباں پہ رہتا ہے جو تذکرہ علی کا صدا، اور ہمیشہ رہتی ہے شب برات سینے میں۔ زباں پہ رہتا ہے جو تذکرہ علی کا صدا، ہمیشہ رہتی ہے شب برات سینے میں، اور ولائے آل محمد ہے دل کی دھڑکن میں، ولائے آل محمد ہے دل کی دھڑکن میں، سلام و مرثیہ و نوحہ نعت سینے میں، ولائے آل محمد ہے دل کی دھڑکن میں، سلام و مرثیہ و نوحہ نعت سینے میں۔ اور شعر دیکھیں کہ چلا جو فکر کا دریا سلام ہونے لگا، چلا جو فکر کا دریا سلام ہونے لگا، قلم ہے ہاتھ میں اور ہے دوات سینے میں، چلا جو فکر کا دریا سلام ہونے لگا، چلا جو فکر کا دریا سلام ہونے لگا، قلم ہے ہاتھ میں اور ہے دوات سینے میں، غم حسین میں سینے پہ جب بھی ہاتھ رکھا، غم حسین میں سینے پہ جب بھی ہاتھ رکھا، پھر اپنے رک نہ سکیں مشکلات سینے میں، غم حسین میں سینے پہ جب بھی ہاتھ رکھا، پھر اپنے رک نہ سکیں مشکلات سینے میں، اور ضمیر جیسا ہے ویسا ہی جسم و جاں ہوگا، ضمیر جیسا ہے ویسا ہی جسم و جاں ہوگا، اور خراب بات ملی واہیات سینے میں، اور غم حسین میں سینے میں جو مچلتا ہے، غم حسین میں سینے میں جو مچلتا ہے، ہمارے رہتا ہے آب حیات سینے میں، ہمارے رہتا ہے آب حیات سینے میں، اور عزائے شاہ میں آنکھوں سے اشک جاری ہیں، عزائے شاہ میں آنکھوں سے اشک جاری ہیں، مچل رہی ہے غموں کی فرات سینے میں، اور فروغ دین کے احکام پر نظر رکھو، فروغ دین کے احکام پر نظر رکھو،
हमेशा अपने रखो वाजिबात सीने में। फरोग दीन के अहकाम पर नज़र रखो, हमेशा अपने रखो वाजिबात सीने में। हमारे रहती है वजह निजात सीने में, हुसैनियों का है रमज़े हयात सीने में। इल्तिमास करो सल्लु अल्लाहुम्मा सल्ल। जो लोग अभी भी बाहर हैं उनसे गुजारिश है तशरीफ लाएं, मौलाना मजलिस से खिताब करने वाले बाहर नहीं हो जा रही। बारह दीगर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली अब्बास रिजवी मरहूम अली अब्बास रिजवी साहब के लिए खसूसन, अमूमन तमाम मरहूम मोमिनीन व मोमिनात के लिए, खसूसन इस खानवादे के दीगर मरहूमीन के लिए, इस अज़ाख़ाना से वाबस्ता तमाम मरहूमीन के लिए इज्तिमाई सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मग़ज़ूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ज़ालिकल सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल बावाज़ बुलंद सलावत आले मुहम्मद व अज्जल। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अय्युहल मक्कीयल मदनीयल उम्मी साहिबे वक़्क़ार वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सल्लु अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। दुआ है रब कायनात बसत के ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, इस फ़र्श अज़ा का बिछाया जाना, तमाम मोमिनीन व मोमिनात का इसमें शरीक होना रब कायनात अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमाए। बसत के ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद रब कायनात मरहूम अली अब्बास रिज़वी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी आलम बरज़ख की मनाज़िल को आसान फरमाए। उन समेत जितने भी मरहूम मोमिनीन व मोमिनात हैं उन्हें आखिरत में शफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद से बहरमंद फरमाए, और उन समेत तमाम मोमिनीन को अज़ादारान हुसैन इब्न अली के तौर पर मशहूर फरमाए। बुलंद तर सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरह। मोमिनीन किराम, हमारी गुज़िश्ता जो इसाले सवाब की हवाले से मजालिस चल रही थी, हज़रत सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरह की शहादत के अय्याम के हवाले से हमने कोशिश की कि उसमें जनाब सैयदा कायनात ही का तज़किरा किया जाए। अब भी 2 शबों के फ़ासले से विलादत हज़रत सैयदा कायनात की शब है, लिहाजा
آج کی اس مجلس اعزا کی میں نے چاہا کہ یہ نسبت، اس نسبت کا بھی احترام رہے، اور وہی جو سیدہ کائنات کا تذکرہ چلا آ رہا ہے اسی کو ہم آگے بڑھائیں۔ ویسے بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہوئے اس ویکینڈ کے اوپر ہمارے اس وقت ایک انتہائی اب بھی آفیشلی دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت، نصارہ، ہمارے وہ بھائی جو اس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں، وہ بھی اس ویکینڈ کی ایک خاص اہمیت کے عنوان سے اس کو منا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مصلوب کیا گیا، اس کے حوالے سے اس کی یادگار کے طور پہ اس ویکینڈ کی یاد منائی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ دونوں نسبتیں میرے مد نظر تھیں، تو لہٰذا سوچا کہ آج کی مجلس کا جب میں سوچ رہا تھا کہ کیا بیان کیا جائے، تو کیوں نہ ہم اس ایک واحد تذکرے کی طرف توجہ کریں کہ جو نصارہ اور سیرت سرکار رسول خدا میں واحد نصارہ کے ساتھ جو مقابلہ ہے، اور گو کہ لفظ مقابلہ بھی اس پہ صادق نہیں آتا، ایسا لگتا ہے ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے نصارہ کا کہ ان کے جواز سے عظمت آل محمد کو اجاگر کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہمیں تو مشکور ہونا چاہیے اس قوم کا کہ اس کے جواز سے حقیقتاً گو کہ بہت سے دیگر واقعات ہیں، مگر واقعہ مباہلہ اپنی عزت اور عظمت اور اہمیت میں ایک بڑی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں رسول کی سیرت اٹھا کر پڑھیے تو نصارہ کے خلاف، عیسائی مذہب کے خلاف رسول خدا نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ عالم اسلام نے، آپ نے اس ویکینڈ میں دیکھا ہوگا، ابھی میں نے بھی وہ سوشل میڈیا پہ مناظر دیکھے کہ پوپ مسلمانوں کے قدموں کو دھلا رہے تھے اور انہیں چوم رہے تھے اپنی مذہبی روایات کے مطابق۔ یقیناً یہ احترام انسانیت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ ایک بہت بڑی یادگار ہے، اور ہر مثبت چیز کو اپریشیٹ کرنا یہ بھی بطور مسلمان ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ مگر حقیقتاً یہ تمام مناظر دیکھ کے افسوس ہوا کہ آج جب کہ ایک اتنے بڑے عظیم مذہب کا ایک اتنی بڑی اور اہم شخصیت اتنا عظیم مظاہرہ کر رہی ہے، وہیں پر عالم اسلام بدقسمتی سے ایسے عنوانات سے یاد کیا جا رہا ہے جو اس عظیم مذہب کا حق نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اس مذہب کو ریپریزنٹ کرنے والا وہ بدبخت ترین طبقہ بن چکا ہے کہ جو حقیقتاً مذہب تو کیا انسانیت سے بھی تعلق نہیں رکھتا، مگر اسے ہمارے عظیم مذہب سے جوڑ دیا گیا ہے۔ ان کی سفاکیت، ان کی جنایت کو لے کر ایک طرف اللہ اکبر کی تکبیروں میں انسانوں کے گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک عظیم مذہب کی عظیم شخصیت انسانوں کے پاؤں کو چوم رہا ہے۔ لہٰذا یہ فرق ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ایسے میں کیا تاثر جا رہا ہے ہمارے اس عظیم مذہب اسلام کا، اس پہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ مگر کیا واقعی اسلام اس حد تک آگے بڑھ کر احترام نہیں دیتا انسانیت کو؟ حقیقت یہ ہے کہ کاش الہی نمائندوں کے ہاتھ میں اسلام ہوتا، تو جتنا اسلام آگے بڑھ کر انسانیت کو احترام دیتا اور محبت کرتا ہے، حقیقتاً دوسرا کوئی مذہب اپنے اندر وہ وسعت نہیں رکھتا۔ آپ دیکھ لیجئے، میں نے عرض کیا کہ واحد ایک ہی ہمارا انٹریکشن ہے عیسائیت کے ساتھ، ایک مقابلہ ہے سیرت پیغمبر میں جسے واقعہ مباہلہ کہتے ہیں۔ اگر اسی کی جزویات کو اٹھا کر پڑھ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام دیگر مذاہب کو کتنا احترام دیتا۔ اگر اسی کی جزویات کو حقیقتاً پڑھا جائے، اسلام کتنا احترام، اسلام نے عیسائیت کو اور ان تمام مذاہب کو جو آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، اسلام نے اتنا احترام دیا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، قرآن اٹھا کر پڑھیں، قرآن بت پرستوں کو تو مشرکین کہہ کے مخاطب کرتا ہے، مگر باوجود ہر قسم کا شرک ہونے کے آسمانی مذاہب کے حامل افراد کو مشرک کہہ کر مخاطب نہیں کرتا۔ آپ وسعت قلبی دیکھیے قرآن میں کتنی ہے کہ قرآن گو کہ ہم تثلیث کو عین شرک سمجھتے ہیں، خدا کی ذات میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی دوسرے کو شامل سمجھنا، یا اس کی اولاد سمجھنا، یا اس کے ماں باپ سمجھنا، یا اس کا کوئی ریلیشن سمجھنا، ہم شرک تصور کرتے ہیں۔ لم یلد ہے ولم یولد ہے، مگر شرک کے تمام تقاضے پورے ہونے کے باوجود قرآن نے کبھی نصارہ کو یا اہل یہود کو کبھی بھی مشرک کہہ کر مخاطب نہیں کیا، جب بھی مخاطب کیا یا اہل الکتاب کہہ کر احترام دیا۔
उन्हें हमेशा एहतराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। बाज़ अफराद को एहतराम देना और बात है, बतौर मजहब एक मजहब का दूसरे मजहब को एहतराम देना ये और बात है। इस्लाम तो इतना एहतराम करता है दीगर आसमानी मज़ाहिब का, मगर बदकिस्मती ये है कि ये दीन उन इलाही नुमाइंदों के हाथ में नहीं रहने दिया गया कि जिनका हक था वो इस मजहब को लीड करते, तो आज मामला ही कुछ और होता। और इंशाल्लाह वो वक्त भी यकीनन आएगा, हमारे ईमान का हिस्सा है ले युज़हिरुहु अलद्दीन कुल्लिही वलो करहल मुशरिकून। एक वक्त आएगा इस दीन फितरत को हर दीन पर गालिब होना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। मगर उसके लिए तीरो तबर का इस्तेमाल, उसके लिए बंदूक और बारूद का इस्तेमाल पहले भी हराम था, आज भी हराम है, हमेशा ही हराम रहेगा। अगर इस्लाम फैलेगा और यकीनन फैलेगा तो इखलाक से फैलेगा, मोहब्बत और एहतराम से फैलेगा, दीगर मज़ाहिब के एहतराम से फैलेगा। लिहाजा दीगर मज़ाहिब के लिए हमारे सीने में भी वुस्सत होनी चाहिए, वो वुस्सत जो हमें सीरत आले मोहम्मद से मिलती है, वो एहतराम जो हमें सीरत सरकार पैगंबर से मिलता है। अगर आज एक तरफ दहशतगर्द आगे बढ़कर वो इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आपके हाथ में भी असला है, अगर उनके हाथ में है तो आपके पास भी है, अगर उनके पास खुद को जैकेट है तो आपके सीने में दिल है, उनके हाथ में हथियार हैं तो आपके पास इखलाक है। आप आगे बढ़कर इस्लाम को रिप्रेजेंट कर दीजिए। वो छुपा हुआ दुश्मन जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बजाय आप जो सामने मौजूद हैं अपने इखलाक के जरिए एहतराम को कीजिए। अगर वो खुद को जैकेट और बारूद रखते हैं, आप इखलाक और किरदार रखते हैं। अगर बंदूक अपना असर कर सकती है तो इखलाक उससे ज़्यादा अपना असर कर सकता है। लिहाजा ये वक्त है कि हर मुसलमान आगे बढ़े और हकीकी सीरत रसूल और तालीमात इस्लाम को उजागर करे, ताकि हमारे मजहब की पहचान करवाने वाले वो बदबख्त दहशतगर्द ना बने, बल्कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वाले बने। बुलंदतर सलावत पढ़ेगा मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। और दीगर तमाम वाक़यात की निस्बत मैंने अर्ज़ किया कि हमें तो कौम नसारा का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसकी और भी बहुत सी वजूहात हमने आगे भी चल कर देखा कि इस मज़हब के मानने वालों ने किस तरह से एहतराम दिया, आले मोहम्मद को भी एहतराम दिया, ऐन मसाइब की घड़ियों में एहतराम दिया। लिहाजा अगर बज़ाहिर देखा जाए, मैंने अर्ज़ किया क्यों शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इनके ज़रिए खुदा ने इन्हें ये दावा सुनकर नहीं आए रसूल का। अब मैं यहाँ से बात का आगाज़ कर रहा हूँ जिसे हम मुबाहिला कहते हैं। रसूल खुदा ने एक दावा किया, किसने? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपने दावा किया मैं अल्लाह का रसूल हूं। क्या नसारा ये दावा मुस्तफ़ा सुनकर आए और फिर वाक़या मुबाहिला बरपा हुआ? ऐसा नहीं है। नसारा दावा मुस्तफ़ा सुनकर नहीं, दावत मुस्तफ़ा देने से आए। तवज्जो फरमा रहे हैं जी? अब ये एक फ़र्क है। अगर दावा सुनकर आते तो वो अपनी मर्जी से आते, दावत के जरिए आए हैं इसका मतलब है खुदा ने उन्हें बुलाया है। अब बुलाने का मकसद क्या हो सकता था? अब उनके ऊपर इस्लाम पेश करें। अब दो ही सूरतें हैं, या वो इस्लाम कबूल कर लें या उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। देखा जाए तो ये दोनों काम नहीं हुए मुबाहिला में। आप मुबाहिला को आप मनाते हैं, आप उसे ईद करार देते हैं। आपने कभी सोचा है आप एक ऐसी चीज की ईद मनाते हैं जो तारीख में हुआ ही नहीं? तवज्जो फरमा रहे हैं जी? ना उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ना ही उन्हें जाहिरन तबाह बर्बाद किया गया, तो फिर बुलाने का मकसद क्या था? अगर आप वाक़या मुबाहिला की जुज़वियात उठाकर देखें, उन्होंने कौन सा आगे से कबूल इस्लाम किया? उन्होंने कहीं कबूल इस्लाम नहीं किया। तो क्या उनको फना कर दिया गया? उनको बिल्कुल फना भी नहीं किया गया। इसका मतलब है सीरत रसूल में ऑप्शंस हैं, ये या इस्लाम कबूल करो या गर्दन उतारी जाए। इसका सीरत रसूल से कोई ताल्लुक नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं? अल्लाह सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं? लीजिए, ये जितना दहशतगर्दों का एजेंडा है ये तो बातिल है, ये तो सीरत रसूल से साबित ही नहीं है। क्योंकि वो आए, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो आए, उन्हें तबाह बर्बाद नहीं किया गया। इसका मतलब है ना, अगर इस्लाम कबूल करवाना मकसद था खुदा का तो इसका मतलब है मुबाहिला फेल हो गया माज़अल्लाह। इसका मतलब मकसद खुदा तो अचीव ही नहीं हुआ। अगर उन्हें तबाह बर्बाद नहीं किया गया और वो बच गए तो इसका मतलब है तब भी मुबाहिला माज़अल्लाह फेल हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, ये एक अजीम कामयाबी थी, इस पर मुबारकबाद दी गई, रसूल ने इस पर मुबारकबाद दी, रसूल तमाम सहाबा ने रसूल को मुबारकबाद दी। इसका मतलब है ये एक कामयाब इवेंट था।
تو پھر اچیو کیا ہوا؟ نہ وہ برباد ہوئے، نہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کا مطلب ہے نہ انہیں مسلمان کرنا مقصد خداوندی تھا، نہ انہیں برباد کرنا مقصد خداوندی تھا، تو پھر یہ کامیاب کیوں ہو گیا؟ صرف یہ بتانا تھا جو سچوں کے خلاف آئے نا ان کے متعلق خدا کی نیت کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں انسان؟ صرف خدا نے یہ بتانا تھا جو سچوں سے ٹکرائیں خدا ان کے متعلق کیا ارادے رکھتا، نہیں تو اگر کوئی اور نتیجہ ہم ڈیمانڈ کریں تو وہ مباہلہ میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا احترام انسانیت کا اس سے بڑا کیا کہ رسول کے سینے میں کتنی وسعت ہے۔ وہ جب آئے، اور یہ معروف واقعات ہیں، اس کے لیے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی بھی کتاب میں مل جائیں گے۔ جب نصارہ آئے، ان کا وقت عبادت ہو گیا، مسجد میں انہوں نے ناقوس بجانا شروع کر دیا، گھنٹیاں بجانی شروع کر دی۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ مسجد خدا جس میں ذکر توحید ہوتا ہے، جس میں ذکر پروردگار ہوتا ہے، یہاں پر شرکیہ اعمال۔ انہوں نے اعتراض کیا، اکٹھے ہو کے پیغمبر کے پاس آئے، ہر کتاب میں جس میں آپ کو واقعہ مباہلہ کی جزویات ملیں گی آپ کو واقعہ مل جائے، اور آقا یا رسول اللہ وہ تو مسجد کی توہین کر رہے ہیں، مسجد نبوی کی توہین ہو رہی ہے۔ کیوں توہین کیوں ہو رہی؟ سرکار وہ مسجد میں ناقوس بجا رہے ہیں، وہ شرکیہ آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا انہیں کرنے دو، وہ اپنے دین کے مطابق خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ جو نبی اتنی وسعت رکھتا ہو اپنے سینے میں، اگر اس کی امت پر انتہا پسندی کا الزام لگ جائے تو اس کا مطلب ہے یا وہ اس امت کا نبی نہیں، یا یہ امت آج اس نبی کی سیرت پر نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان؟ ایسے نبی کی امت پر انتہا پسندی کے الزام لگے، اس نبی کی عظمت دیکھیے، وہ نبی فرما رہے ہیں انہیں عبادت کرنے دو، وہ اپنے مذہب کے تحت ہی کم از کم پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کا حق بنتا ہے۔ اگر مسجد خانہ خدا ہے انہیں حق دیجئے۔ اب اس کے بعد مگر یہاں اب ایک یہ پیغمبر کا، مگر وہیں پر ایک اور نمونہ عمل بھی ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ ہونی چاہیے۔ ایک طرف تو یہ رسول کی سیرت سامنے آئی کہ رسول نے اتنی وسعت کا مظاہرہ کیا، مگر وہیں وہ بھی عجیب واقعات ہیں، آپ موبائلہ کو اٹھا کے پڑھیے۔ جب رسول خود سامنے آئے تو انہیں دیکھتے ساتھ رسول نے اپنے رخ انور کو موڑ لیا۔ اب وہ پریشان ہیں کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے اخلاق کے چرچے عام ہیں، ایک طرف یہ انتہائی خلق عظیم کا حامل معروف ہے، اخلاق تو اتنا معروف ہے کہ اخلاق کے ذریعے انہوں نے فتح حاصل کی، انہوں نے قریش کے اندر جو دراڑ ڈالی وہ اپنے اخلاق سے ڈالی، انہوں نے جو توحید کو منوایا اپنے اخلاق سے منوایا۔ اور یہ اخلاق کا کون سا نمونہ عمل ہے کہ ہمیں خود بلایا اور بلانے کے بعد ہم سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کی، اور اس کی وجہ کیا رہی آپ کے سامنے ہے کہ ظاہراً ایسے لباس میں تھے جو کہ اخلاق باختہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مذہبی شخصیات تھے، مگر لباس ایسے زرق برق اور اس حد تک سونے سے لدے ہوئے، اور ریپریزنٹ ایک ایسی قوم کو کر رہے ہیں کہ جو ایسی حیثیت نہیں رکھتی۔ پیغمبر نے ظاہراً ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، جب دیکھا کہ پیغمبر دیکھ نہیں رہے، سامنے آنے کی کوشش کی، پھر پیغمبر نے رخ انور کو موڑ لیا۔ اب پوچھ رہے تھے صحابہ سے کہ آخر وجہ کیا ہے، ہمیں بلایا ہے اب بات کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیے، رسول کچھ فرمائیں اس کے کوئی معنی اور مفاہیم ہیں، رسول کوئی عمل کریں اس کے کچھ معنی اور مفاہیم ہیں۔ یہ بھی حدیث رسول کہلاتا ہے، پیغمبر کا عمل، جسے تقریر رسول کہتے ہیں، سپیچ نہیں، پیغمبر کا عمل۔ پیغمبر نے ایک عمل دیا ہے یا ایک تاثر دیا ہے، وہ تاثر بھی حدیث ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسے حدیث گردانتے ہیں۔ اگر آپ اہل سنت اور اہل تشیع میں احادیث کی اقسام دیکھیں تو کہ پیغمبر کی کون کون سی چیز حدیث ہے، فعل رسول، قول رسول، تقریر رسول، یعنی رسول کچھ کہیں وہ بھی حدیث ہے، رسول عملاً کوئی کام کریں وہ بھی حدیث رسول ہے، نہ رسول کچھ فرمائیں نہ کچھ کر کے دکھائیں بلکہ دیکھ کے کوئی تاثر دیں، وہ بھی حدیث رسول ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ اب حدیث رسول کو سمجھنا بھی لازمی ہے۔ اب تمام صحابہ سے پوچھا وجہ کیا ہے، کوئی کیا جانے کہ وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے ذہن محترم؟
کیونکہ اب رسول نے صرف تاثر دیا ہے تو تاثر کی تشریح کے لیے کوئی نفس رسول ہی ہونا چاہیے. یا جس کے سینے میں وہی دل دھڑک رہا ہو، جس کی رگوں میں وہی لہو دوڑ رہا ہو، جس کی فکر میں وہی خیالات پرواز کر رہے ہیں، وہی بتا سکتا ہے کہ پیغمبر کے اس تاثر کا مقصد کیا. مولا امیر نے دیکھتے ساتھ فرمایا اس لباس میں، جی سرکار اس لباس میں گئے تھے، فرمایا بدلو اس لباس کو. یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے کہ تم مذہبی شخصیات ہو، مذہبی شخصیات کو اور سیاسی لٹیروں میں کوئی فرق ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو لوگوں کا خون چوس چوس کے آگے بڑھ رہے ہوں ان میں اور لوگوں کی فکر کی تربیت کرنے والوں میں کوئی واضح فرق ہونا چاہیے. لہٰذا پہلے اخلاق، پھر گئے پیغمبر کے بعد، وہی پیغمبر جو پہلے سلام کا جواب تک نہیں دے رہے تھے، پیغمبر نے آگے بڑھ کے گلے لگائے، پیغمبر ان سے ملے، انتہائی محبت کا، انتہائی میزبانی کا تمام حقوق کو ادا کیا. پیغمبر گفتگو نہیں کی تھی، بلایا کس لیے تھا، گفتگو ہوئی کیا. اس کے بعد دیکھیے جتنی گفتگو ہوئی وہ عقیدے پر گفتگو. ان سے نماز کا مسئلہ نہیں تھا، ان سے روزے کا مسئلہ نہیں تھا. نصارہ سے اسلام کا نہ نماز کا مسئلہ، نہ روزے کا مسئلہ، نہ حج کا مسئلہ، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ. ایک بات کا مقصد تھا، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی طرف بات ہی نہیں کرتے تھے. وہ صرف یہ کہتے تھے آپ باقی سب چھوڑیے، یہ بتائیے عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا ہے، یہ بتائیں کہ عیسیٰ آپ کی نظر میں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں مسئلہ ہے، یہ ہے کلیش. وہاں ابن اللہ ہے، رسول کا اصرار تھا کہ عبداللہ ہے. وہاں یہ مسئلہ تھا خدا کا بیٹا تسلیم کیجئے، یہاں سے یہ مسئلہ تھا کہ خدا کا بندہ تسلیم کیجئے. اس کے بعد ساری بحث عقیدے کی ہوئی، مگر پیغمبر نے عقیدے کی بحث شروع ہی نہ کی جب تک کہ اخلاق نہیں درست کروا لیا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ کم از کم اتنا تو پتہ چل گیا سیرت رسول کا تقاضا یہ ہے، دین وہی ہوگا جہاں اخلاق ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ جہاں اخلاق ہی درست نہیں ہے وہاں عقیدے پہ کون سی بحث ہے؟ وہاں کیسا عقیدہ نہیں، پہلے اخلاق درست ہونا چاہیے. جہاں اخلاق ہے وہاں عقیدہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے عقیدہ ہے ہی وہیں جہاں اخلاق درست ہے. پیغمبر نے پہلے اخلاق درست کروایا اور مسلسل بحث ہوتی رہی. بتائیے تو صحیح آپ کا مقصد کیا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اختلافی گفتگو میں مثبت چیزوں کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے اور صرف اختلافی نقطے کے اوپر لا کر بات کی جاتی ہے. لہٰذا ان کی مسلسل کوئی آپ بتائیے عیسیٰ کے متعلق پیغمبر نے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا بلکہ قرآن سے مدد، قرآن نے رہنمائی کی. ان کو واضح بتا دیجئے وہ تو آدم کی مثل ہے. ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن الحق من ربکم فلا تکن من الممترین. کہا ان سے واضح فرما دیجئے کہ عیسیٰ آدم کی طرح ہی تھے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابن اللہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. آدم کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، لہٰذا اگر یہی دلیل ہے عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کی تو آدم کو تو پہلے خدا کا بیٹا ہونا چاہیے. مگر جب آدم ہی خدا کا بیٹا نہیں تھا تو عیسیٰ کیسے خدا کا بیٹا ہوگا؟ وہ صرف اور صرف خدا کا مثل آدم تھا. خدا نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا. یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی فضول قسم کے اختلافات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ حق ہے جو پروردگار کی طرف سے قائم ہے. یہ ساری بحث ہوئی. اب لطف دیکھیے گا، صاحب تفسیر میزان نے ایک بڑا باکمال بات لکھی. فرماتے ہیں جب رسول نے یہ دلیل انہیں دی کہ نہیں وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ عبداللہ ہے، عیسائی آگے سے کیا تاثر دیتے ہیں؟ نصارہ نے پیغمبر پہ کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے فرمایا آپ عیسیٰ کے حق میں مقصر ہو رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آپ تقصیر سے کام لے رہے ہیں. یہ لفظ تو ماشاءاللہ ہمارے انتہائی عامیانہ وہ اختیار کر چکا ہے. وہ رسول معاذ اللہ رسول کو آگے سے فرما رہے ہیں آپ عیسیٰ کی عظمت کو گھٹا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی فکر میں ابن اللہ بنا کے فضیلت دے رہے ہیں اور نبی چونکہ عبداللہ ثابت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی نظر میں یہ حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام اور درجے سے گھٹایا جا رہا. اور کس پر الزام لگایا جا رہا ہے تقصیر کا؟ حبیب خدا پہ. عزیز کم از کم بات تو واضح ہے نا. جب بھی معصوم کو عبد ثابت کیا جائے تو تقصیر کے فتوے دینا جہلا کی پرانی عادت ہے. ابن اللہ ہونے میں کمال نہیں ہے.
بے شک اللہم صلی علی محمد و علی محمد. خدا کا کچھ لگتا ہونا عیسیٰ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. خدا کا بندہ ہونا حضرت عیسیٰ کی فضیلت ہے. اس کی بندگی میں فضیلتیں ہیں, اس سے رشتہ داری میں کوئی فضیلتیں نہیں. وہ رسول نے واضح فرما دیا وہ عبداللہ ہے. اب اس کے بعد تسلیم نہیں ہوئے, اور تسلیم ہونا بھی نہیں تھا, کیونکہ مقصد خداوندی کچھ اور تھا. میں نے عرض کیا نصارہ کا جواز اور بہانہ تھا, خدا نے آل محمد کے دشمنوں کی حقیقت کو عیاں کرنا تھا. وہیں تسلیم ہو کر اسلام قبول کر لیتے, معاملہ ختم ہو جاتا, تو بات وہاں تک آتی ہی نہ جہاں تک پروردگار بھی لانا جا رہا تھا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. خدا نے فرمایا اب دلیل آ جانے کے باوجود, علم آنے کے باوجود بھی اگر یہ کج بحثی سے کام لیتے ہیں تو ان سے کہو چلو ٹھیک ہے, اب تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو, ہم اپنے بیٹوں کو, اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو, ہم اپنے نفسوں کو تم اپنے نفسوں کو. اب دیکھیے اس میں کتنی لطیف بات ہے. پروردگار عالم نے فرمایا علم آنے کے بعد بھی اگر, توجہ فرما رہے ہیں عزیز, یاد رکھیے گا جو مذہب کا تعلق ہے نا, مذہب کا سارا تعلق علم کی دنیا سے, اور علم کی دنیا میں جذبات کی قدر نہیں ہوتی, دلیل کی قدر ہوتی. جذبات جتنے بھی ہوں انہیں دلیل کی روشنی میں ہونا چاہیے. جو دلیل نہیں رکھتے ان جذبات کی علم کی دنیا میں اہمیت نہیں ہوتی. علم آنے کے بعد بھی, اب یہاں پر صاحب تفسیر میزان نے ایک انتہائی کمال جملہ لکھا اور آل محمد کی عظمت کو اتنے خوبصورت انداز میں گلوریفائی کیا. فرماتے ہیں یہ خدا کا اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہنا من بعد ما جاءک من العلم, علم آنے کے بعد بھی اگر نہیں مانتے تو. فرماتے ہیں یہ جو جملہ خدا نے فرمایا علم آنے کے بعد بھی, یہ سرور قلب پیمبر کے لیے فرمایا تھا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں عزیز, خدا کی قسم کمال ہو جائے, لطف آ جائے اگر یہ بات پہنچ جائے تو. فرماتے ہیں یہ خدا کا اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہنا کہ علم آنے کے بعد, یہ علم کے نام پر آیا کیا تھا؟ یہ علم کے نام پر قرآن آیا تھا, علم کے نام پہ آیات پروردگار آئی تھی. خدا اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے علم آنے کے بعد بھی, یعنی قرآن آنے کے بعد بھی. یہ جملہ نبی کے دل کو سرور دینے کے لیے فرمایا تھا. کیوں؟ کیونکہ نبی آیات کی تلاوت کر رہے تھے, وہ تسلیم نہیں ہو رہے تھے. خدا نے فرمایا علم آنے کے بعد بھی. صاحب تفسیر میزان کہتے ہیں اس جملے کے ذریعے خدا نے اپنے حبیب کو بتا دیا اے میرے حبیب تیری نصرت کے لیے میرے پاس خالی قرآن نہیں ہے. اگر کہیں قرآن کام نہیں کرے گا میں ایسے کردار پیچھے رکھتا ہوں جو تیری نصرت میں آگے بڑھ جائیں. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم, یعنی یہ جملہ رسول کو فرما کے خدا کی ذات نے نبی کے دل کو سرور عطا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے, یعنی اس جملے کے بعد تو نبی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میرے لیے قرآن کافی. خدا بھی اس جملے کے ذریعے بتا رہا ہے حبیب تیرے لیے قرآن کافی نہیں ہے. یعنی اگر کہیں قرآن بھی اثر نہیں کر رہا تو پھر کردار کی بات آئے گی. اب اس کے بعد وہ کردار آئیں گے. کیوں؟ یہاں قرآن تم نے ریجیکٹ کر دیا, اب ان شخصیات کو لو. اور جب شخصیات کی بات آئی, آپ کے سنے سنائے مطالب ہیں, شخصیات کو بلایا, فرمایا اب ان سے کہو ابناءنا و ابناکم, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. نساءنا و نساءکم, تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں. انفسنا و انفسکم, تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں. کمال یہ دیکھیے, اب آپ سب حضرات نے کئی مرتبہ یہ سن رکھا ہوگا, سیغے سارے جمع کے استعمال کیے. خدا کی ذات نے وسعت ہی بہت زیادہ رکھی. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, یعنی جو جسے اپنا بیٹا سمجھتا ہے لے آئے. توجہ ہے جان محترم, بناتنا نہیں کہا تم اپنی بیٹیوں کو نہیں, نساءنا تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں. وسعت ہی وسعت ہے, جتنی مرضی اٹھا کے لے آئیں. خدا نے اعتراض تھوڑی کرنا, جتنی تم لانا چاہتے ہو لے آؤ, جتنی یہ لانا چاہتے ہیں.
انفسنا و انفس، تم نے جتنے نفس لانے لے آؤ، یہاں سے بھی جتنے نفس نبی لے جانا چاہے لے کر جائے۔ آپ نے دیکھا نبی نے کیا کیا؟ ابنانا 2 شخصیات گئیں اس کیٹیگری میں، نسانا صرف 1 شخصیت گئی اس کیٹیگری میں، انفسنا صرف 1 شخصیت گئی اس کیٹیگری میں۔ یا تو ہو خدا نے ہی وسعت نہ دی ہو، نبی باؤنڈ ہو، نبی کہہ سکتا میں کیا کروں، خدا نے کہا ایک ہی لے کر جانا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یعنی نبی تو جواز بھی نہیں پیش کر سکتے، خدا نے پابند کیا۔ اب اس آیت آنے کے بعد تو نبی بھی یہ نہیں کہہ سکتے میں تو دل رکھنا چاہ رہا ہوں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کیونکہ مسئلہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل پر۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے محترم؟ اب نبی کے ارد گرد والوں کو عربی تو بہت اچھی آتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب کیا ہے کہ پیغمبر تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے مجھے خدا نے پابند کر رکھا ہے، اوپن کیٹیگری ہے، مگر پیغمبر ایک 3 کیٹیگریز تھی، پیغمبر ایک میں 1 لے کر گئے، دوسرے میں بھی 1، مگر ایک کیٹیگری میں 2 لے کر گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ اس کا مطلب ہے 1 سے زائد تو جا سکتے تھے۔ اگر یہ بھی کوئی پابندی ہوتی کہ صرف 1 جانا ہے تو ابنانا کی کیٹیگری میں 2 نہ جاتے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اور 2 کے جانے نے بتا دیا کہ کسی کیٹیگری میں 1 لے جانا لازمی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ مگر مسئلہ صرف 1 ہے اور کوئی شرط نہیں سوائے سچا ہونے کے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ نبی ابنانا 2 لے کر گئے، نسانا اور انفسنا 1 لے کر گئے، وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف یہی ایک کیٹیگری تھی جس میں 2 1 جیسے تھے۔ توجہ ہے جانے؟ اللہم صلی علی عجل۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ بس اسی کیٹیگری میں پیغمبر کو 2 1 جیسے ملے، ابنانا میں نہ انفسنا میں ملے نہ نسانا میں ملے۔ اب دیکھیے قرآن کا بھی، یہ تو نبی نے کمال کیا مگر قرآن نے بھی کتنا کمال کیا۔ اب قرآن ہے 2 فیتوں کے درمیان، ہر رطب و یابس کو سمیٹنا ہے، حقائق پہنچانے ہیں، خدا نے اپنے مقاصد کو قیامت تک کے لیے امت پہ آشکار کرنا ہے۔ جہاں کہیں حالات و واقعات دنیاوی پہنچیں گے قرآن اس میں وہاں رہنمائی کرے گا۔ ایک کتاب کے اندر اتنے زمین و آسماں کے مضامین کو سمیٹنا ہے، پرانے حقائق بتانے ہیں، ان کی روشنی میں آئندہ کے لاہے عمل دینے ہیں، تو اس ایک قرآن کے اندر خدا کو کیا کچھ سمیٹنا ہے۔ ایسے میں سورہ اور آیت تو کیا ایک لفظ میں کتنی وسعتیں ہیں جنہیں سمیٹ دینا ہے۔ کل کو عقول اس کی گہرائی اور گہرائی میں اتریں تو وہ ہر دور میں جو بھی مسائل ہوں اس کے حل کے موتی وہاں سے چن کے لے کر آئے۔ اب ایک چیز کو اس قرآن کے اندر سمیٹنا ہے، ایک لفظ میں کتنی اہمیت ہوگی۔ وہاں کیا تھا؟ خدا فرمایا تھا چلو پھر ایسا کرتے ہیں، اب بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، عورتوں کو اور نفسوں کو، اور پھر جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ نہیں، خدا نے ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہی نہیں، فرمایا ابنانا و ابناؤکم، نسانا و نساؤکم و انفسنا و انفسکم۔ نبی نے الفاظ، خدا نے الفاظ تک جدا جدا رکھے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ یعنی ابناءنا میں ابناؤکم شامل نہیں، اور ابناءنا کا تذکرہ ابناؤکم کے ساتھ نہیں۔ انفسنا، نسانا، خدا نے الفاظ تمہاری عورتیں ہماری عورتیں، تم اپنے بچے ہم اپنے بچے، تم اپنے نفس ہم اپنے نفس۔ خدا نے ان حضرات کے ساتھ کافروں کو یا کسی غیر مسلم کو ایک لفظ میں بھی نہیں اکٹھے کیا۔ خدا نے لفظ تک جدا کر دیے، کیونکہ آل محمد کے ساتھ کوئی لفظوں میں بھی شریک ہو جائے یہ قرآن کو گوارا ہی نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا توجہ فرما رہے ہیں عزیزان نے؟ جس خدا نے الفاظ میں بھی کسی اور کو گوارا نہیں کیا، تو اب جو بھی تفسیر کر لی جائے آیہ تطہیر کی، جو بھی کر لی جائے آیہ مودت کی، جو لفظ ان حضرات کے لیے ہیں ان میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن الفاظ میں اجازت نہیں دیتا تو کسی کو تفسیر میں بھی اجازت نہیں دیتا۔ جو ان کے لیے ہے وہ انہی کے لیے مخصوص ہے۔ اور جب بلا کر اکٹھے کر لیا، میں نے عرض کیا مقصد کیا تھا؟ کیا ان سے اسلام منوانا؟ وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں۔
ان کو تباہ و برباد کر دینا، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب ہوگا کیا؟ ثم نبتہل، نبتہل ایسی بد دعا جو انتہائی شدت سے مانگی جائے۔ مباہلہ کیا ہے؟ ایک ایسی بد دعا۔ اب اس مباہلے میں ایک معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے، جو دعوت مباہلہ دیتا ہے فتح اور شکست میں سے کوئی ایک اس کا مقدر بنتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ دعوت مباہلہ دینا، اس کے بعد اب حق یہ ہے، اگر کوئی حق پر ہے اور وہ دعوت مباہلہ دے رہا تو ہونا یہ چاہیے جو دعا مانگی گئی ہے وہ قبول ہو۔ اگر لعنت مانگی جائے اور لعنت نہ آئے، نصارہ کو کچھ نہیں جانا تھا، کیونکہ دعوت مباہلہ قرآن نے رسول کے ذریعے دلوائی۔ نصارہ نے یہ نہیں کہا آ جائیں میدان میں، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی آفر نہیں کی۔ یہ میدان تک لے کر جانا اور یہ کہنا کہ اپنے بچوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ، اور اب ہم بد دعا کرتے ہیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ اب یہ مانگنے کے بعد اگر وہ لعنت نہ آئے تو جھوٹا کون پڑتا ہے؟ اس طرف کا گروہ جنہوں نے دعوت دی ہے۔ مباہلے میں لازم ہے جو دعوت دے پھر ویسا ہو، اگر ایسا نہ ہو تو پھر شکست ہے اس کی جس نے دعوت مبارزت دی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ اگر ان کو اپنی حقانیت کا اتنا یقین تھا تو دعوت دی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ اور اب اگر وہ کام آگے سے ہو ہی نہ دعا مانگنے کے باوجود تو اس کا مطلب ہے دعویٰ غلط ہے، خدا نے اس دعوے کی قدر ہی کوئی نہیں کی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ اب نبتہل ایسی بد دعا جو انتہائی شدت سے مانگی جائے۔ فنجعل، یہاں پر بھی صاحب تفسیر میزان نے کمال کیا، فرماتے ہیں نجعل ایسی شدت سے بد دعا جو ریجیکٹ ہی نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ جس نے بھیجنی تھی لعنت وہی اس لعنت کو وہ بنا چکا ہے جو پلٹنی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ اگر وہ پلٹی نہیں تو گئی بھی تو نہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ کیونکہ رسول نے فرمایا اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہونا کیا تھا؟ فرماتے ہیں نجران کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی جھلس کے مر جاتا۔ لوگوں کا کیا بننا؟ روایت کے الفاظ ہیں دین نصارہ دنیا سے ختم ہو جاتا۔ یعنی اگر وہ تو آج ابھی گڈ فرائیڈے منایا ہے، آگے ایسٹر کی تیاری ہے، اس کا مطلب ہے ختم تو نہیں ہوئے، اور شکر ہے ختم نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہاں گئی پھر وہ لعنت؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ وہ تو ایسی بد دعا تھی جسے ریجیکٹ ہی نہیں ہونا تھا۔ قوم تو آج تک موجود ہے، اس قوم کو ہونا اس بات کی دلیل، اور دوسری طرف قرآن کا کہنا نبتہل فنجعل، اس کا مطلب ہے دونوں کام ہو چکے ہیں، انہوں نے لی نہیں، وہ پلٹی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ اسی لیے میں نے عرض کیا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے نصارہ کا کہ دیگر فضائل آل محمد عظمت آل محمد کو بلند کرتے ہیں، مگر مباہلہ ان کے دشمنوں کا انجام بتاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ خدا نے صرف اتنا بتا جو ان کے مقابل آئے، اب نصارہ مقابلے پر نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہیں پلٹ گئے، مباہلہ رک گیا، مباہلے کا انعقاد نہیں ہوا، اس میدان میں مباہلہ نہیں ہوا، کیونکہ نصارہ پلٹ گئے، نہ قبول اسلام کیا، نہ ہی آگے تک مزاحمت کی۔ انہوں نے کہا یہی رک جائیے، جو کچھ چاہتے ہیں ہم ابھی دینے کو تیار ہیں، ہم پلٹ رہے ہیں، خدا حافظ۔ نصارہ پلٹ گئے، مگر جس عذاب کا تقاضا کیا گیا تھا وہ نہیں پلٹا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ ہونا کیا تھا؟ کاذبین پر جانی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ مگر نصارہ نے بتا دیا وہ تو کاذب ہیں ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ صادقین ڈکلیئر ہو گئے، نصارہ نے آ کر بتا دیا کہ اس امت کی صدیقہ کون ہے، انفسنا نے آ کر بتا دیا اس امت کا صدیق اکبر کون ہے، حسنین نے آ کر بتا دیا اس امت کے اصل سچے کون ہیں۔ وہاں سے نصارہ پلٹ گئے، یہاں سے یہ آ گئے، وہاں سے بد دعا آ گئی۔ تو اب جب کبھی ان کے سامنے کوئی آیا وہاں مباہلے کا میدان سج جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
کمال ہے نصارہ نے پلٹ کے کمال ہی کر دیا. انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کیٹیگری کو اوپن کر دیا کہ ہم نہیں ان کے دشمن. اب جو ان کے مقابل پہ آئے یہ میدان جگہ جگہ سجتا ہی رہے گا. غدیر تو ہو کر ختم ہو گیا, مباہلہ جگہ جگہ سجتا رہے گا. جہاں جہاں دشمنان آل محمد کے اسلام کے سچوں کے خلاف آئیں گے وہاں وہاں یہ میدان سجتا رہے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا مگر دشمن سے اظہار بیزاری کا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان. رسول نے کیا فرمایا سیدہ کے لیے, اور عام حدیث کی کتاب میں بخاری شریف میں مناقب دیکھ لیجئے اہل بیت کے, سیدہ کائنات کے. فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی. اب اس بات کی اہمیت کا اندازہ کیجئے گا مباہلہ کے کانٹیکسٹ میں. خدا نے واضح فرما رکھا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا وفی الآخرہ وأعد لہم عذاب مہینہ. سورہ احزاب فرماتے ہیں جس نے اذیت دی اللہ کو اور اس کے رسول کو اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے, اس پر آخرت میں بھی لعنت ہے. اور صرف اتنا نہیں ہے بلکہ آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب تیار ہے. پہلے ہی خدا نے بندوبست کر رکھا, پوری طرح ملائکہ جہنم ویلکم کے لیے تیار کھڑے ہیں. کن کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. یعنی رسول کو اذیت دینا اور بات ہے, کسی اور شخص کو اذیت دینا اور بات ہے. یہ خدا نے فرمایا مجھے اور رسول کو, یہ نہیں فرمایا مجھے اذیت دینے والے, نہیں, مجھے اور میرے رسول کو. اس بات کا مطلب ہے قرآن کی یہ آیت شاہد ہے کہ جو معیار غضب خدا کا ہے وہی معیار غضب رسول اللہ کا. توجہ فرما رہے ہیں جی. یعنی کوئی رسول کو غضبناک کر کے خدا کو راضی نہیں کر سکتا, اور خدا کسی رسول کے مغضوبی یافتہ سے راضی نہیں ہو سکتا, کیونکہ معیار ایک ہے. نہیں تو خدا یہ نہ فرماتا مجھے اور میرے رسول کو غضبناک کیا. اب وہی رسول فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اس رسول کو پتہ نہیں ہے رسول کو غضبناک کرنے کا مطلب کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان. بے شک کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہو, کسی مذہب کے رخ سے تعلق ہو, اس پر غور کیجئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے خدا کو غضبناک کیا, رسول کو غضبناک کیا, اس پر خدا کی لعنت. اس دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے, آخرت میں عذاب تیار ہے. اور بخاری شریف جیسی مستند حدیث کی کتاب, صحیح حدیث کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ رسول نے فرمایا ہے جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک. اس کا مطلب ہے کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے رسول کو غضبناک کیا, جس نے رسول کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک. دوسری طرف رسول فرماتے ہیں غصہ کرنا حرام ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی, غصہ کرنا حرام ہے. یہ رسول کا قول ہے, رسول کی حدیث ہے. رسول فرماتے ہیں غصہ کرنا حرام ہے. ایسے ہی ہے نا جی, غصے کا آنا حرام نہیں ہے, یہ عین فطرت ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. غصہ کرنا حرام ہے, آنا تو غضب کو کرنا حرام ہوگا, آنا تو حرام نہیں. فطرت کا تقاضا ہے غصے کا آ جانا. اب غصہ وہ چیز ہے جس میں ماں بچوں کے سامنے باپ کی ذمہ داری نہیں لیتی. توجہ فرما رہے ہیں جی. مائیں گھر میں کہتی ہیں اگر تمہارے باپ کو غصہ آ گیا پھر میں ذمہ دار نہیں. کیوں؟ کیونکہ غضب کے عالم میں کوئی اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتا, کسی کی کیا ذمہ داری لینی. توجہ فرما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شدت محبت اور شدت غضب ان دونوں انتہاؤں پہ اسلام کہتا ہے جب شدت محبت میں ہو کوئی وعدہ نہ کرو. ایسے ہی ہے نا جی. اور شدت غضب میں کہتے ہیں اپنی سچویشن کو اوائڈ کرو, کیونکہ یہ دونوں سچویشن جب ایکسٹریم پہ آتی ہیں نقصان ہو جاتا. مگر وہ رسول جو یہ فطرت کے تقاضے جانتا ہے وہ فرما رہا ہے جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے کیا. اور خدا نے یہ نہیں فرمایا اگر نبی حقیقی غصے میں آیا, فرمایا جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے کیا. اس کا مطلب ہے زہرا جس پہ غضبناک ہو جائیں اس کے خدا کے ہاں کوئی رضا نہیں ہے, یا یوں کہہ لیں خدا اس پہ راضی ہو ہی نہیں سکتا جس پہ زہرا غضبناک ہیں. معیار ایک ہیں, جو رسول کا وہ خدا کا, جو زہرا کا وہ رسول کا. اور رسول کا معیار کیا ہے؟ رسول نے غزوہ احزاب میں ہمیں بتا دیا من لہذا القلب. رسول کے اس جملے نے بتا دیا جس پر رسول غضبناک ہو جائیں وہ انسانوں کی کیٹیگری سے آؤٹ ہو جاتا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم.
یعنی جو زہرا کو غضب نہ کرے اسے ہر کیٹیگری میں تلاش کیا جائے، انسانوں کی کیٹیگری میں تلاش نہیں ہو سکتا. بے شک. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. جہاں سیدہ کائنات کا مسئلہ خدا نے اتنا بڑا مارکا سجا دیا یہ بتانے کے لیے کہ دشمنان آل رسول کی خدا کی نظر میں حیثیت کیا، خدا انہیں کس قابل سمجھتا اور خدا نے ان کا حشر کیا کرنا. مگر یہ تمام چیزیں ہمارے مد نظر ہونے سے پہلے رسول کے مد نظر بھی، یہ ساری چیزیں مولا کائنات کے مد نظر بھی ہیں، یہ سیدہ کائنات کے مد نظر بھی، یہ ائمہ اطہار کے مد نظر بھی ہیں. تو اب سیرت اہل بیت فیصلہ کرے گی کہ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ اس کا انداز کیا رہے گا وہ سیرت اہل بیت بتائے گی. سیرت اہل بیت کی روشنی میں یہ واضح ہوگا کہ یہ عمل انجام دیا جائے گا تو کس انداز میں انجام دیا جائے. اگر مودت آل محمد کے تقاضے پورے کیے جائیں گے تو وہ کس انداز میں کیے جائیں گے. عزیز دیکھیے نصارہ کے ساتھ میں نے عرض کیا یہ واحد انٹریکشن ہے سیرت رسول میں. رسول نے کوئی جنگ نہیں نصارہ کے خلاف کی. اہل بیت کا کبھی کوئی نصارہ کے خلاف آمنا سامنا، کبھی کوئی مقابلہ نہیں لکھا. جب دیا ہے اس قوم کو احترام ہی دیا، جب دیا ہے دلوں کو جیتنے والی سیرت دی ہے، دلوں کو توڑنے والی سیرت نہیں دی. توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ مگر یہ احترام کیوں دیا؟ یہ کس وجہ سے احترام دیا ان کو؟ میں نے عرض کیا ان کو مشرک کہہ کر مخاطب نہیں، اہل کتاب کہہ کر مخاطب کیا. جبکہ مشرک ہونے کے تمام آثار موجود ہیں، وہ تمام جواز موجود ہیں. تثلیث کا عقیدہ ہی شرک کے اوپر مبنی ہے. خدا کا بیٹا کسی کو مان لینا یہی شرک کی دلیل ہے. مگر پھر بھی مشرک کیا، کس وجہ سے احترام دیا؟ پھر کیوں اہل کتاب کہتا رہا، مشرک کیوں نہیں کہا؟ صرف ایک وجہ تھی کہ کبھی تو حق تھے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بہکا دیے گئے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جنہیں بہکا دیا گیا خدا ان میں اور دوسرے بہکے ہوئے میں فرق رکھتا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ان سے ایسا سلوک اپنایا کہ یہ جو ڈی ٹریک ہو گئے ہیں واپس ٹریک پر آ جائیں، یہ جو ڈی ریل ہو گئے ہیں حق سے یہ دوبارہ ریل کی اس پٹری پہ آ جائیں جو حق کی طرف جاتی ہے. تو عزیز یاد رکھیے گا اگر یہ سلوک اسلام ایک غیر مذہب سے اپناتا ہے تو اپنے ہی مذہب میں اگر آپ کو ایسے ملیں جو ڈی ٹریک ہو گئے ہوں تو اب انہیں توڑنا نہیں بنتا، انہیں دوبارہ ٹریک پہ لانا بنتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ یہ سارے حقائق آل محمد کے بھی مد نظر ہیں. مگر سیرت آل محمد کا تقاضا یہ ہے جس کی قسمت کے ساتھ دھوکہ ماضی میں ہوا ہے اسے اخلاق اور کردار سے آل محمد کے راستے پر لایا جائے. اسے بتایا جائے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، سمجھیے کہ خدا نے جنہیں صادقین بنا کر پیش کیا ہے وہ آل محمد ہی. ان کے ہوتے نبی نہیں کبھی کسی دوسرے کو لے کر گئے، ان کے ہوتے ہم اپنے عقیدے میں کیسے کسی اور کو لیں. توجہ ہے جانے محترم؟ لہٰذا یہ کردار سے، یہ گفتار سے، یہ انداز سے حق کی طرف لایا جائے. ہم تو وہ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں وسعت ہی وسعت ہے، جس میں محبت ہی محبت ہے. آج اگر یہ معاملہ نظر آ رہا ہے کہ نصارہ کے مکتب کے بڑی بڑی شخصیات، جید شخصیات اتنا احترام انسانیت دیتے ہوئے سامنے آ رہی ہیں، مطمئن رہیے آل محمد کی سیرت اٹھا کر پڑھیں تو پھر پتہ چلے گا انسانیت کا احترام کیا. اسلام تو اس سے بہت آگے بڑھ کر وہاں انسان کو احترام دیا جا رہا ہے، اسلام دیگر مذاہب کو احترام دیتا. کسی انسان کو احترام دینا اور بات ہے اور پورے مکتب اور مذہب کو بطور مذہب احترام دینا اور بات ہے. اسلام دیگر مذاہب کا احترام کرتا ہے، صرف شخصیات کا احترام نہیں کرتا، مذاہب کو احترام دیتا ہے. مگر عزیز یہ آج کا تقاضا ہے کہ ہم بطور مسلمان، بطور مومن آل محمد، بطور شیعان اہل بیت اس وقت ہم پر بے عین ہی وہی تقاضا ہے. سوچیے اگر آج آل محمد ہوتے تو کیا کرتے؟ بس جو وہ کرتے وہ ہمارا تقاضا، اور وہ اس عالم میں اٹھ کر دنیا کو اصل اسلام سے روشناس کرواتے. اس میں ان بدبختوں کی مذمت شامل ہوتی اور حقیقی اسلام کا دفاع شامل ہوتا. آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، جہاں ہیں اپنے آپ کو اسلام اور آل محمد کا نمائندہ تصور کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
وعجل. کیونکہ آج جنہیں اسلام کا بظاہر درد محسوس ہو رہا ہے، ان کے بڑوں کا اسلام کی عظمت اور رفت سے کوئی تعلق نہیں رہا. ان کا تلوار پر مبنی اسلام سے تعلق رہا ہے، کردار سے مبنی اسلام سے تعلق نہیں رہا. یہ ہم ہیں جو وارثان ہیں ان کے جنہوں نے کردار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا. اور عزیز آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہلے بھی وہ جہاں آج جو کچھ ہو رہا ہے تبلیغ ابلاغ اسلام کے نام پر اسلام کی کسی عظمت رفتہ کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے یہ اس جہالت پر مبنی ہے جو ماضی میں ہوئی. کیونکہ بدقسمتی سے یہ سمجھا گیا کہ شاید تلوار کے ذریعے اسلام پھیل جاتا، جبکہ تلوار کے ذریعے دنیا کے نقشوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، فکر و ذہنیت میں تبدیلی واقع نہیں. اور اسلام دنیا کے نقشے میں تبدیلی سے نہیں پھیلتا، لوگوں کی فکروں کی تبدیلی سے اسلام پھیلتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اور آج اگر کسی کو پہلے کنفیوژن تھی تو آج دنیا کے حالات اور عالم اسلام کے حالات اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لے، اب کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ تلواری اسلام کا انجام اب دنیا کے سامنے ہے. مگر جن کے بڑوں نے کردار سے اسلام پھیلایا تھا وہ آج بھی الحمدللہ سر بلند. عالم اسلام میں اگر واحد کوئی معزز مکتب ہے تو اس کے لیے کوئی ثبوت اور دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. صبح کی خبریں اٹھا کر پڑھ لیا جائے تو پتہ چلے کہ وہاں صرف اور صرف اسلام کو معاذ اللہ پرانا فرسودہ مذہب سمجھا جاتا ہے. اگر جدت اسلام میں ہے وہیں ہے جہاں اجتہاد کی طاقت بھی ہے، جہاں عزاداری کی طاقت بھی ہے. آج الحمدللہ رب العالمین اگر کوئی فخر کر سکتا عالم اسلام میں سر اٹھا کے چل سکتا ہے تو صرف اور صرف مکتب آل محمد. تو عزیز بس کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو جہاں کہیں دنیا میں ہیں اس کا نمائندہ تصور کیجئے. ہاں آج کسی کو اگر اس قسم کے اسلام سے وابستہ اسے شرمندہ بھی ہونا چاہیے، اسے چھپ کے بھی دین پریکٹس کرنا چاہیے، مگر کسی کو آل محمد سے تعلق ہے نا اسے سر بلند ہو کر چلنا چاہیے، اسے فخر سے. اور اس فرق کو اب آپ بیان کیجئے جہاں کہیں ہیں. خاموش رہ کے شرمندہ رہ کے مسلمان نہ رہیے، بلکہ جہاں کہیں ہیں فخر سے اپنے اسلام کو پیش کیجئے. دنیا کو بتائیے کہ دنیا جس ایک اینکس لگا کر دیکھ رہی ہے یہ غلط ہے، یہ اسلام کل بھی الگ تھا، یہ اسلام آج بھی الگ ہے. یہ نواسہ رسول کی بنائی ہوئی ڈویژن ہے، آج کسی طالب علم اور مولوی کی نہیں. اس وقت نبی کے نواسے نے کہا تھا میرا سلام اس اسلام پر جس میں یزید سا خلیفہ ہے. اس کا مطلب نواسہ پیغمبر نہیں بتا دیا تھا اسلام کو کبھی ایک اینک سے نہ دیکھنا، ایک یزید کا اسلام ہے، ایک آل محمد کے گھرانے کا اسلام. اس فرق کو آج دنیا کے سامنے واضح کرنا یہ آپ کی اور ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. پیچھے ہو کر ڈر کے شرمندہ ہو کے چھپ کے عمل نہیں کرنا، بلکہ دنیا کو فرق بتا کر جینا ہے. کیونکہ عزیز میں نے عرض کیا کہ اس اسلام پر کسی مکتب کا کچھ نہیں لگا، آل محمد کا بچا کچھ نہیں اس اسلام کو. نبی کی بیٹی جس کے متعلق رسول، یہ بھی کوئی وصیت ہے؟ آپ سوچئے تو صحیح. پیغمبر کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جو اسے خوش رکھے گا وہ مجھے خوش رکھے گا، جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. مسلمان صرف اسی بات کو سوچ لے. آج کی یہ تقریر اگر ابھی یا کسی لمحے کسی کے کانوں میں گزرے اور مکتب آل محمد سے ظاہری تعلق نہیں بھی ہے تو خدا را آپ کو قرآن کا واسطہ، توحید کا واسطہ، رسالت کا، صرف اتنا سوچ لیجئے بخاری شریف جیسی حدیث میں اللہ کا رسول اپنی بیٹی کے متعلق کہہ کے جا رہا ہے جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے. نبی کی ایک ہو، 4 ہوں، 40 بیٹیاں ہوں، مگر کسی کو اس بات پر کوئی اختلاف نہیں نبی ایک بیٹی امت میں چھوڑ کر گئے تھے. کیا وجہ ہے نبی اس ایک بیٹی کے متعلق امت کو یہ وصیت کر کر جائیں دیکھو جو اسے غضبناک کرے گا وہ مجھے غضبناک کرے. وہ کون سا دکھ تھا جو بیٹی کا نبی کے سینے میں تھا؟ وہ کون سے وسوسے تھے جو نبی کے سینے میں تھے؟ اور اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر اٹھا کر پڑھیے گا وہ کتنے مسلمان تھے جنہوں نے اس نبی کی بیٹی کو کندھا دیا تھا. پھر اٹھا کر لازمی پڑھیے کہ کتنی شخصیات تھیں جس نے اس نبی کی بیٹی کے جنازے میں شرکت کی تھی. اور اٹھا کر پڑھیے کہ کیا وجہ ہے نبی کی واحد بیٹی جو نبی چھوڑ کر گئے اس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، خاموشی سے چلا، خاموشی سے دفنا دیا گیا. اور آج بھی امت بحث کر رہی ہے کہ اصل قبر سیدہ فاطمہ کہاں. یعنی زندہ مظلومیت ہے زہرا کی.
یہ مظلومیت ماضی سے تعلق نہیں رکھتی، یہ حال سے تعلق رکھتی ہے۔ نبی کی بیٹی کا روزہ بنے یا نہ بنے، مسلمان اتنا ہی بتا دیں اصل قبر زہرا کہاں پہ موجود ہے۔ یہ امت آج تک اس بحث میں ہے کہ اصل قبر زہرا کہاں۔ سوچا تو جائے آخر کیا وجہ ہے؟ نبی کتنا دکھ لے کر سینے میں گئے ہوں، کتنا اس بیٹی کی طرف سے نبی پریشان دنیا سے گیا ہوگا کہ امت سے تقاضا کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، نبی کہتا خبردار میرے بعد کوئی میری بیٹی سے تلخ کلامی نہ کرے، مگر نبی فرما رہے یاد رکھو جس نے اسے غضبناک کیا، اپنی ذات سے جوڑ لیا نبی نے زہرا کو، کتنا وسوسہ ہوگا۔ اور سوچئے وہ نبی تب بھی دکھی تھا، آج بھی جب اپنے روزے میں موجود مصطفیٰ چند قدم کے فاصلے پہ قبر زہرا کو گرمی اور بارش میں دیکھتا ہوگا تو نبی کس حال میں ہو۔ عزیز کتنے دکھ، نبی تو چلے گئے دنیا سے، سلام ہے صبر علی ابن ابی طالب کو جس کی وجہ سے یہ آج اسلام محفوظ ہے۔ دنیا پوچھتی اگر واقعی مظالم ہوئے تو کیوں نہ علی نے تلوار اٹھا لی؟ توہین ہے علی کی یہ سوچنا، زہرا پہ مظالم ہوئے توہین ہے یہ سوچنا۔ یہ بھی سوچیے اور یاد رکھیے اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو ابو سفیان اور آل ابو سفیان جو اس ارادے میں بیٹھے تھے کہ کچھ ایسا ہو کہ جنگ شروع ہو اور تاراج کر دیں پورے مدینے کو اور نبی کی 23 سالہ محنت کو برباد کر دیں، سلام ہے صبر علی پر جس نے ہر شے برداشت کر لی، نبی کی 23 سالہ محنت کو برباد نہیں کیا، جو سیدہ پر تازیانوں کی بارش برداشت کر گئے مگر توحید و نبوت کو پامال ہوتا برداشت نہ کر سکے۔ یہی وجہ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس پہ، کس پہ؟ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے صابروں میں سب سے بڑے صبر کرنے والے تجھ پہ میرا سلام۔ مولا آپ نے مولا حسین کو یہ نہیں فرمایا، وہ حسین جو بچوں کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے آپ نے انہیں تو اصبر الصابرین نہیں کہا، آپ نے قاسم کی گٹھری بنانے والے کو اصبر الصابرین نہیں کہا، آپ نے ننھے اصغر کی وزنی لاش اٹھانے والے کو اصبر الصابرین، آپ نے اکبر کی جوانی اپنے سامنے پامال ہوتے دیکھنے والے حسین کو اصبر الصابرین نہیں کہا، آپ نے کہا تو مولا امیر کو اصبر الصابرین۔ کیا وجہ ہے عزیز؟ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں علی نے 3 دن کی پیاس نہیں دیکھی، ہاں علی نے اصغر کی لاش نہیں اٹھائی، ہاں علی نے اکبر کی جوانی کو پامال ہوتا نہیں دیکھا، ہاں علی نے بھائی کے بازو کٹتے نہیں دیکھے، مگر جو علی نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ حسین نے یہ سب کچھ دیکھا مگر حسین نے بندے ہاتھوں سے لیلا پر تازیانے برستے نہیں، حسین مظلوم نے بندے ہاتھوں سے رباب پہ ظلم ہوتا نہیں دیکھا۔ سلام ہے اس علی پر جو زہرا کو تازیانے لگتے دیکھتے رہے مگر علی نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ نہیں ڈالا کہ ہم پر ظلم ہو جائے بچ جائے اسلام محمد مصطفیٰ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ينقلبون۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہار دا معصومین علیہ السلام کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما۔ رب کائنات واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا آج کی اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم علی عباس رضوی صاحب کے نام اعمال میں درج فرما، ان سمیت تمام مرحومین کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرما، ان کے درجات کو سوا فرما، انہیں جوار ائمہ اطہار میں جگاتا فرما۔ تمام مومنین غیر حاضر جو بھی نیک دلی شرعی حاجات دلوں میں رکھتے ہیں رب کائنات واسطہ ذکر آل محمد کا اسے قبول و منظور فرما۔ رب کائنات تمام مومنین جہاں کے یہاں موجود مومنین سبھی کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرما۔ سبھی مومنین جہاں خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا میں موجود مومنین جو انتہائی مشکل حالات سے جی رہے ہیں رب کائنات واسطہ آل محمد کے مصائب کا ان تمام مومنین کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرما۔ دشمنان اسلام و مکتب و آل محمد کو ان کے ناپاک عزائم میں نابود فرما۔ اگر وہ قابل ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرما، قابل ہدایت نہیں ہے نیز تو نابود فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرما، ہم سب کو مولا کی سپاہ میں شامل فرما، مولا کے منتظرین میں شمار فرما، مقامات مقدسہ عالم اسلام کا تحفظ
تحفظ فرما. جو جوان اس راہ میں ڈٹے ہوئے ہیں انہیں مزید استقامت عطا فرما. دشمنان نے آل محمد کو نیست و نابود فرما. مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرما. ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کائنات ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ہمیں حق کی موت عطا فرما. اس دنیا میں ظاہر سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما. ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت دین مبارکہ اسلام سے مربوط فرما. انہیں آل محمد کی مودت سے ان کے دنوں کو اجاگر فرما. رب کائنات آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما، اور ہم سب کو عزاداران و محب آل محمد کے طور پہ میشور فرما. آخر میں مرحوم علی عباس رضوی کے لیے اور دیگر مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله تعالی الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله تعالی الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله تعالی الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل ماتم حسین 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 کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے. اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے. مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا، مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا، لے کر علی کا نام 72 گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے. ارمان لاکھوں دل کی، ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے، ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے. دن بیاہ کے جب آئے تو اکبر گزر گئے، کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے. جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، کیا کیا نظر کے سامنے منظر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے. اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے،
مومن کے لیے شرط ہے اعلان ولایت، مومن کے لیے شرط ہے اعلان ولایت، مسلم کے لیے نعرہ تکبیر بہت ہے، بھائی کہیں مقتل میں دکھائی نہیں دیتا، بھائی کہیں مقتل میں دکھائی نہیں دیتا، بھائی کہیں مقتل میں دکھائی نہیں دیتا، کہیں مقتل میں دکھائی نہیں دیتا، بے چین دل زینب دلگیر بہت ہے، جو لکھی ہے وہ تحریر بہت ہے،
داستان رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہار بے فضا رکھ دی وہاں کی خاک اب تک سجدہ گاہے جن و انسان ہے اپنی پیشانی جہاں رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہار بے فضا رکھ دی وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربار یزیدی میں وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربار یزیدی میں ہلا کر جس نے بنیاد زمین و آسمان رکھ دی حسینیت نے بنیاد بے بہار بے فضا رکھ دی سکون اکبر کو اپنی تشنگی سے مل گیا شاید اکبر کو اپنی تشنگی سے مل گیا شاید سکون اکبر کو اپنی تشنگی سے مل گیا شاید اکبر کو اپنی تشنگی سے مل گیا شاید دہن میں باپ کے بیٹے نے جب اپنی زبان رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہار بے فضا رکھ دی زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار
بہت بہت